تو بات کرتے ہیں ایک ایسی جنگ کی جو چلی تو صرف 12 دن، لیکن اس نے مڈل ایسٹ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہے جون 2025 کا، ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک ایسی کشمکش جسے اب دوسری مسلط کردہ جنگ یا سیکنڈ امپوزڈ وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ کو ایران عراق جنگ کے بعد ایران کے لیے سب سے بڑا صدمہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، بلکہ ایران کی قومی نفسیات پر لگا ایک بہت گہرا زخم تھا۔ تو اس تباہی کے بعد ایران کے اندر ایک الگ ہی کہانی چل رہی ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے اسلامک ریپبلک کے مستقبل پر ایک شدید بحث چھڑ گئی ہے، اور اس بحث کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہی ملک کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ اس بحث میں جو سب سے بڑی کشمکش ہے وہ ہے سرکاری کہانی اور اصل حقیقت کے بیچ۔ عوام کے سامنے تو حکومت فتح کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن پردے کے پیچھے وہاں بالکل ہی ایک الگ اور سنگین کہانی سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، صرف 12 دن۔ اتنے سے عرصے میں اس جنگ نے نہ صرف پورے خطے کو بلکہ ایران کے اپنے مستقبل کے تصور کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے جواب میں ایران نے اپنا سب سے بڑا پتہ کھیلا، ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام۔ انہوں نے تقریباً 500 میزائل داغے۔ یہ ان کی فوجی طاقت کا اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اسرائیلی اور امریکی ڈیفنس سسٹمز نے 80% سے زیادہ میزائلوں کو ہوا میں ہی روک لیا۔ اس بات نے تہران کو بالکل حیران کر دیا۔ یہ ان کے لیے ایک زبردست دھچکا تھا، اس کی انہیں بالکل امید نہیں تھی۔ تو یہاں دیکھیں کتنا زبردست تضاد ہے۔ ایک طرف ہے سرکاری بیان، سپریم لیڈر سے لے کر باقی عہدیداروں تک سب ایک فتح کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے حملے کا مقابلہ کیا، نظام کو بچایا اور دشمن کو سیز فائر کے لیے مجبور کر دیا۔ اور دوسری طرف ہے اصل حقیقت، جسے وہ پرائیویٹ میٹنگز میں مان رہے ہیں کہ انہیں ایک بہت بڑا انٹیلیجنس سرپرائز ہوا، ان کے ڈیفنس میں شدید خامیاں سامنے آئیں، اور ان کے جو پراکسیز تھے ایکسس آف ریزسٹنس والے، انہوں نے بھی مدد نہیں کی۔ یہ جو اندرونی کشمکش ہے، اس کی وجہ سے اب ایران کے سامنے 3 بہت بڑے چیلنجز آ کھڑے ہوئے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ ان بنیادی مشکلات سے کیسے نپٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم مسئلہ ان کا نیوکلیئر پروگرام۔ اس پروگرام کو جنگ میں کافی نقصان پہنچا، اور اب اس وجہ سے ایران ایک بہت ہی مشکل دوراہے پر کھڑا ہے۔ اب دیکھیں، جنگ سے انہوں نے سیکھا کہ دشمن کو روکنے کے لیے انہیں شاید ایک ہتھیار کی ضرورت ہے، تو بم بنانے کی موٹیویشن بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور تباہ کن حملے کا ڈر بھی انہیں پیچھے کھینچ رہا ہے۔ ان کے پاس ابھی بھی 400 کلو گرام سے زیادہ 60% افزودہ یورینیم ہے، لیکن فی الحال وہ نیوکلیئر ایمبیگوٹی کی پالیسی پر چل رہے ہیں، یعنی نہ ہاں نہ نہ، اور IAEA انسپیکٹرز کو بھی اجازت نہیں دے رہے۔ تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک اور غیر مستحکم صورتحال ہے۔ دوسرا چیلنج ہے ان کی فوج کا۔ اس جنگ نے ان کی ملٹری کیپیبلٹیز کی، خاص طور پر ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ساری پول کھول دی، ان کی کمزوریوں کو بالکل واضح کر دیا۔ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تو کہہ لے کہ بالکل ہی فیل ہو گیا، لیکن میزائل حملوں نے ایک الگ ہی تصویر دکھائی۔ ہاں، یہ اہم ہے کہ زیادہ تر میزائل روک لیے گئے، مگر جتنے بھی لگے انہوں نے اسرائیل کو ایسا نقصان پہنچایا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ایرانی لیڈرشپ کے لیے ان کا میزائل پروگرام ہی وہ واحد چیز تھی جس نے خود کو ثابت کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب سارا فوکس میسائل پروڈکشن کو دوبارہ شروع کرنے، ان کی ایکیوریسی بہتر بنانے اور اپنے اسٹریٹیجک سسٹمز کی حفاظت کو مضبوط کرنے پر ہے۔ وہ اب اپنی اگریسو میسائل صلاحیتوں پر کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اسی کو وہ اپنا اصل دفاع سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر آتے ہیں تیسرے مسئلے پر، پراکسیز کا سوال۔ اس جنگ نے ایران کی سیکیورٹی ڈاکٹرائن کے ایک بنیادی ستون کو، یعنی ان کے علاقائی پراکسیز کے نیٹ ورک کو بالکل چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ وہ جو رنگ آف فائر بنائی گئی تھی ایران کی حفاظت کے لیے، وہ جلی ہی نہیں۔ حزب اللہ جیسے اہم ترین اتحادیوں نے ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اس سے ہوا یہ کہ پراکسی کا تصور ہی کہہ لیں کہ دھڑام سے گر گیا، اور تہران کو یہ لڑائی بالکل اکیلے لڑنی پڑی۔ لیکن اتنی بڑی ناکامی کے باوجود تہران نے ابھی تک اپنے ان پارٹنرز کو چھوڑنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا، اور یہیں سے ایک نیا مخمصہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیا ایک ایسی حکمت عملی میں دوبارہ سرمایہ کاری کی جائے جو فیل ہو چکی ہے، یا پھر اپنی طاقت دکھانے کا کوئی نیا راستہ ڈھونڈا جائے؟ تو یہ سارے مخمصے مل کر ایک بڑی نظریاتی جنگ کو جنم دے رہے ہیں۔ اس وقت ایران کے مستقبل کے لیے 2 بالکل الگ راستے سامنے ہیں، اور ان کی نمائندگی 2 مخالف کیمپس کر رہے ہیں۔ ایک کیمپ ہے پریگمیٹسٹ ریفارمسٹس کا۔ یہ لوگ پیراڈائم شفٹ یعنی ایک بنیادی تبدیلی چاہتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ ایران کو اب اندر کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے گھریلو مسائل کو ترجیح دینی چاہیے اور مغرب کے ساتھ بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ اس کو سب سے بہتر طریقے سے سابق صدر حسن روحانی نے بیان کیا تھا۔ ان کے الفاظ تھے، ایران کو سب سے پہلے اپنے شہریوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر دوسروں کی فکر ایرانی عوام کی بھلائی کی قیمت پر ہو تو یہ ایک غلطی ہوگی۔ یہ ایران فرسٹ والی سوچ ہے، جس کا مطلب ہے کہ قومی طاقت اندرونی مسائل حل کرنے سے ہی آتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے کیمپ کی طرف۔ یہ ہیں کنزرویٹو ہارڈ لائنرز، جو صرف اسٹریٹیجک ایڈجسٹمنٹ کے حامی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایران کو اپنے مزاحمت کے راستے پر قائم رہنا چاہیے، بس تھوڑی بہت چھوٹی موٹی اصلاحات کر لینی چاہیے۔ اس سوچ کی بہترین عکاسی کرتا ہے کیہان اخبار، جو ایک ہارڈ لائن اخبار مانا جاتا ہے۔ ان کے مطابق صلح صفائی کی کوئی بھی بات دراصل سرنڈر کرنے کے برابر ہے، اور مغرب کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا لازمی طور پر تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کے لیے جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بات چیت ایک دھوکہ ہے، اور نظام کی بقا کی ضمانت صرف اور صرف فوجی طاقت دے سکتی ہے۔ تو اس نظریاتی کشمکش میں جیت کس کی ہو رہی ہے؟ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ ایران آخر کس راستے پر چلنے والا ہے؟ فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹریٹیجک ایڈجسٹمنٹس کے حامی ہارڈ لائنرز کا ہی پلڑا بھاری ہے۔ ابھی تک ایرانی حکمت عملی میں کوئی ایسی بنیادی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ کنزرویٹو اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ابھی بھی بہت مضبوط ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ ایران اپنا اسلحہ خانہ تو دوبارہ بنا رہا ہے، لیکن جنگ سے جو بنیادی دراڑیں پڑی ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، اور یہیں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے، کیا یہ غیر مستحکم صورتحال، یہ عارضی سکون واقعی قائم رہ سکتا ہے؟